بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر جہانگیر فیوچر میسج کے نام کچھ نہیں کرتا یا وہ شام کو اپنی جائیداد کا حصہ نہیں دیتا تو وہ جہانگیر کو راستے سے ہٹا کر بھی اس جائیداد پر قبضہ جما سکتے تھے، اور شام بیچاری میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑتی، اپنے لیے آواز اٹھاتی۔ وہ تو اپنے باپ کے سامنے کچھ نہیں بول پاتی تھی تو باقی کسی کے سامنے کیا بولتی۔ دلاور شاہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا اسی لڑکی کے خیالوں میں گم تھا جو کل اسے ٹکرائی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اتنی اچھی لگی تھی، وہ اسے اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ وہ بنا چکا تھا، اور دلاور اپنی زندگی میں ایک ہی بار فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، دوسری بار کبھی سوچتا نہیں۔ اور اس لڑکی کے بارے میں کوئی شک و گمان تو اسے تھا ہی نہیں، وہ اسے اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اس سے کوئی مطلب نہ تھا کہ وہ لڑکی منگنی شدہ ہے، نکاح شدہ ہے یا کسی اور سے محبت کرتی ہے، بس اتنا ہی کافی تھا کہ دلاور شاہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی آواز، اس کا انداز، ہچکچانا، گھبرانا، سہمنا، ہر چیز اسے بہت بھائی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مسکراتا ہوا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ اندر، اجازت دیتے ہوئے واپس اپنا سر تکیے سے لگا چکا تھا۔ یہ تو دیکھنے کی زحمت نہ کی دروازے پر کون ہے۔ سر میں نے ساری انفارمیشن نکال لی ہے، اس لڑکی کا کل ہی نکاح ہے اور کل اس کی سالگرہ والے دن ہی اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ پہلے منگنی کا کہہ کر سب کو انویٹیشن کارڈ بھیجے گئے تھے، لیکن اب باقاعدہ نکاح ہوگا، اور یہ ساری معلومات میں نے گھر کی ایک ملازمہ سے لی ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے تفصیل بتا رہا تھا تو دلاور نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے جہانگیر شاہ، لیکن آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی کرنے سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں ہم جاگیردار ہیں، اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ہی ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کی بیٹی کا نکاح کل کی تاریخ میں میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، تم سے مجھے بس اتنا ہی کام تھا۔ وہ اس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی سوچوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ آدمی ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی حسین لگ رہی ہو، چاند کا ٹکڑا، ایسا لگتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے، میری پیاری گڑیا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہ اسے ہزاروں دعائیں دے رہی تھی۔ لہجے میں شیریں سا تاثر تھا۔ اگر وہ اس عورت کی حقیقت جانتی تو کبھی بھی مسکرا نہ پاتی، لیکن یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ دل کی بات ظاہر نہیں ہونے دیتا، ورنہ کوئی بھی چہرہ اپنے اندر کا انسان چھپا نہ پاتا۔ بڑی مما، مجھے لگ رہا ہے میرا میک اپ بہت اوور ہے اور یہ ڈریس بھی مجھے بہت زیادہ بھاری لگ رہی ہے۔ میں اپنی برتھ ڈے پر اس طرح سے تیار ہوتی عجیب تو نہیں لگوں گی نہ؟ وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی جو اب اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔
ارے نہیں میرا بچہ، بالکل بھی نہیں۔ دلہن اسی طرح سے تیار ہوتی ہے، دلہنوں کو یوں ہی تیار کیا جاتا ہے، تبھی تو وہ اتنی پیاری لگتی ہیں، اور ماشاء اللہ سے تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی ہار سنگار کی، تم تو اللہ کی طرف سے حسن لے کر آئی ہو۔ بس اب بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہ اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جب اچانک دروازہ پر دستک ہوئی۔ اسے بالکل امید نہ تھی کہ جہانگیر صاحب اس کے کمرے میں آئیں گے، لیکن وہ دروازے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اس کے پاس آ رکے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں چلا کہ وقت کتنی جلدی گزر گیا۔ کل تم چھوٹی سی جان میری باہوں میں آئی تھی، اور آج تم دلہن بنی میرے سامنے کھڑی ہو۔ جانتا ہوں میں تمہیں کبھی بھی کھل کر پیار نہیں کر سکا، تمہیں کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے ناز نہیں اٹھائے، تمہیں بیٹیوں کا مان نہیں دیا، لیکن آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ عاشی، تم ایک تحفہ ہے جسے اللہ نے مجھے تمہارے روپ میں دیا، لیکن میں اس تحفے کی قدر نہیں کر سکا۔ میں نے تمہارے روپ میں ہمیشہ تمہاری ماں کو دیکھا ہے، وہ بالکل تمہاری طرح دکھتی تھی، بے حد حسین معصوم سی، اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک حادثہ ہوا، اس کے بعد محبت کہیں سو گئی۔ اس حادثے کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ میں نے کبھی بھی تمہاری ماں کو وہ پہلا مقام نہ دیا جو اس حادثے سے پہلے وہ رکھتی تھی۔ میں اس سے بے وجہ الجھتا تھا، یہاں تک کہ وہ چلاتی تھی، روتی تھی۔ اس کو نہ صحیح اس کی بیٹی کو تو اہمیت دوں، لیکن میں نے تم سے بھی ملنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے جانتی ہو کیوں؟ مجھے اس سے تکلیف میں دیکھ کر سکون ملنے لگا تھا۔ ہاں، میں بہت خود غرض انسان ہوں، میں اپنی بیوی میں کہیں نہ کہیں اس قاتل کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ مجھے نفرت تھی اس انسان سے، اور وہ نفرت کب تمہاری ماں کے اندر انڈیلتا چلا گیا مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میں ہر غلطی کا اس کو قصوروار ٹھہرانے لگا، وہ بے قصور تھی۔ اتنے سالوں میں کبھی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج کرتا ہوں۔ جب آج تمہیں دلہن کے روپ میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں تو وہ احساس ہونے لگا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی تمہارے ساتھ وہ ہو جو میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا۔ اس کی کمی مجھے اس کے جانے کے بعد محسوس ہوئی۔ وہ میرے لیے کیا تھی میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، شاید اس سے کبھی معافی نہیں مانگ سکتا، اسی لیے تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی عاشی، میرا بچہ، میں کبھی ایک اچھا باپ نہیں بن سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی تڑپ کر ان کے سینے سے آ لگی۔ نہیں بابا جان، بالکل بھی نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ اس دنیا کے سب سے بیسٹ بابا ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بلکہ میں تو آپ کے اس رویے میں بھی اپنے لیے محبت ڈھونڈ لیتی تھی۔ میں جانتی ہوں بابا آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور آپ کو لفظوں کی ضرورت نہیں مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ کوئی بھی باپ کبھی اپنی بیٹی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ ان کے سینے سے لگی، وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں انہیں اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی، جبکہ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ پرسکون سے آنکھیں موندے اس کے الفاظ سن رہے تھے۔ اسے باہر لا کر بٹھایا گیا، وہ اتنی زیادہ نروس کیوں تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ بابا نے خود اس کا ہاتھ تھام کر اسے
باہر اسٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ پارٹی میں بہت سارے لوگ تھے، معروف ترین شخصیات، سب لوگ یہاں ان کے گھر مہمان کے طور پر مدعو کیے گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس سے ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور جب اسے اس طرح کا کچھ احساس ہوتا تھا تب کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا تھا۔ وہ آرام سے آ کر اسٹیج پر بیٹھے تو تھوڑی ہی دیر میں اسجد بھی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا، جس کے لیے مولوی صاحب کو اسٹیج کی طرف آتے دیکھ خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ ابھی وہ سوال کریں گے۔ اسجد ندیم ندیم شاہ آپ کا نکاح ایشام جہانگیر والد جہانگیر شاہ سے 15 لاکھ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسجد کی شرارتی آواز اس کے کان کے قریب گونجی، اور میں کہوں گا دل و جان سے قبول ہے۔ وہ اس کے کان میں گنگناتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ خوشگوار ماحول میں نکاح شروع ہوا۔ مولوی صاحب پہلے ایشام کی جانب آئے۔ ایشام جہانگیر والد جہانگیر شاہ آپ کا نکاح اسجد ندیم والد ندیم شاہ سے 15 لاکھ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایشام سے سوال کیا۔ قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مولوی صاحب کے سوال کا جواب دیتی، وہاں ایک اور آواز گونجی جو اس کے لیے بالکل انجان نہیں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو وہ مکمل کالے لباس میں کاندھے پر سردی سے بچنے کے لیے موٹی چادر ڈالے، بالوں کو سلیقے سے پیچھے کیے، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا سندھی کھوسے میں بھاری قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی گستاخی کرنے کی؟ جہانگیر شاہ غصے سے اس کی جانب بڑھے، جو اس طرح سے نکاح کی رسم کے دوران بول کر نکاح میں بدشگونی پیدا کر رہا تھا۔ میں کون ہوں کون نہیں یہ چھوڑیں شاہ صاحب۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔